الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 16واں پارہ قال علم، اس کے شروع میں اس واقعے کا باقی حصہ بیان ہوا ہے کہ جس واقعے کے اوپر 15ویں پارے کا اختتام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور دراز کا سفر کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے ایک ایسے بندے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ایسی باتوں کا علم ہے کہ جن باتوں کا علم مجھے نہیں ہے، اور اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ان کے پاس گئے سیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ رہے، مختلف جگہوں پر جانا ہوا۔ انہی میں سے ایک جگہ جہاں پر گئے وہ ایک بستی، اس بستی والوں سے انہوں نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اسی بستی کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر دیوار کو سیدھا کرنے پر آپ ان سے اجرت لے لیتے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہتر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے، سلامت رہے، کہ جب تک یہ دونوں یتیم بچے بالغ اور جوان نہیں ہوتے ہیں، تاکہ یہ جوان ہونے کے بعد خود اپنے اس خزانے کو نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب ماں باپ نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، ماں باپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پر یتیم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کے لیے یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ نے اس لیے فرمائے کہ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگ اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کے مستقبل کو بہتر اور روشن بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ نہیں کرنا ہوگا کہ حرام طریقے سے رشوت سود کے ذریعے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اور لوگوں کا حق مارتے ہوئے کسی بھی طریقے سے انسان کہے کہ میں پیسہ دولت اکٹھا کر لوں اور اس کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں، تاکہ میری اولاد کی جو بعد والی زندگی ہے وہ بڑے پرسکون طریقے سے گزرے۔ اس طرح سے نہیں ہوگا، کیونکہ مستقبل بہتر اللہ نے کرنا ہے، حالات اچھے اللہ نے کرنے ہیں۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ خزانے، یہ سونا چاندی، یہ حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بندہ اپنی اولاد کے مستقبل کی اگر فکر کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن حرام طریقے سے نہیں بلکہ حلال طریقے سے اپنی اولاد کے مستقبل کو بنانے کے لیے اگر سوچا جائے تو یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر حرام راستہ اختیار کرے گا، جیسا کہ آج کل کئی لوگوں نے اپنی اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کا بہانہ بنا کر رشوت اور اسی طرح سے بیمہ پالیسی، انشورنس کی شکل میں سود، جوا وغیرہ ان معاملات کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے ایک بہتر مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اس مقام سے یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں،
متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اللہ آپ کی اولاد کی خود حفاظت فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کی دیوار کی حفاظت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے بھیجا اور حضرت خضر علیہ السلام کو کہاں سے بھیجا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر ہوا ہے، عادل بادشاہ، اس کے 3 سفر، ان کی تفصیل بھی ذکر ہوئی۔ ایک سفر اس کا ایک جگہ پر وہ گئے، وہاں پر جو قوم آباد تھی انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ جو پہاڑی راستہ ہے اس کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، آپ اس دروازے کو بند کر دیں، یہ راستہ آپ بند کر دیں۔ ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر دی، اور دیوار تعمیر کرنے کے بعد فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، بلکہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی رحمت جب تک ہوگی نہ وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے اندر سوراخ کر سکیں گے، نہ ہی اس کو وہ پھلانگ سکیں گے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو گرا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج پھر نکلیں گے اور اپنا فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ اللہ کا وعدہ کب آئے گا؟ اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے کہ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی آمد سے پہلے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور جب اس کے قتل سے فارغ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبردار کر دے گا کہ اب میری ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کسی کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے نا اہل ایک محفوظ مقام کے اوپر پناہ لیں گے، اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ آج لوگوں کے عجیب و غریب نظریات ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے یاجوج ماجوج کا سرے سے انکار کر دیا، حالانکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے۔ اب جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جدید دور ہے اور اسی طرح سے بڑی ترقی ہو گئی ہے کہ اب اس وقت کہتے ہیں ایسے سیٹلائٹ فضا کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے زمین کے ایک ایک چپے اور ایک ایک انچ اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے اور وہ ہمیں دکھا دی ہے۔ اگر زمین کے اوپر کسی جگہ پر یاجوج ماجوج نامی کسی قوم کا وجود تھا تو سیٹلائٹ کو نظر آ جانا چاہیے تھا، وہ اس کی تصویر بناتا، وہ ہمیں دکھاتا، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس جگہ کے اوپر ہے۔ یہ ان کی دلیل ہوتی ہے، حالانکہ یہ انتہائی کمزور دلیل ہے۔ سیٹلائٹ کا یہ جو نظام ہے یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، جیسے انسان خود ناقے سے کمزور ہے اسی طرح سے اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی سوچ یہ بھی کمزور ہے۔ اسی طرح سے انسان نے جو آلات بنائے ہیں وہ آلات بھی یقیناً ان کے اندر بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ آلات ایسے نہیں ہیں کہ ان آلات کی بنیاد پر ہم قرآن اور سنت کو چیلنج کرنا شروع کر دیں اور قرآن و سنت کو جھٹلانا شروع کر دیں، کیونکہ سیٹلائٹ نے وہ اس کی تصویر بھی بنائی، لہٰذا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل ہی بے بنیاد اور کمزور سی بات ہے۔ سیٹلائٹ نے کیا پوری جو زمین کے اوپر جو کچھ موجود ہے اس کی تصویر بنا کر دکھا دی ہے اور اسی طرح سے اس نے مشاہدہ کر لیا ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ بہت سارے ایسے راز ہیں ابھی تک زمین کے اندر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں زمین کے اوپر کہ جن تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکی ہے، نہ براہ راست اور نہ ہی ان آلات کے ذریعے اور ان جدید وسائل کے ذریعے۔ تو لہٰذا اس چیز کی بنا پر انکار کر دینا یہ کوئی علم والی بات نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ قرآن ہے ایک طرف، رسول اللہ کی حدیث ہے، ان کو اس بنیاد کے اوپر جھٹلا دینا، انکار کر دینا ایک مومن کے شأن نشان قطع نہیں ہے۔ دوسری رائے کچھ لوگوں نے اظہار کیا، اس کی تعویل کی۔ تعویل کیا کی؟ انہوں نے کہا جی یاجوج ماجوج یہ الگ سے کوئی قوم نہیں آنی ہے، یاجوج ماجوج سے مراد مغربی اقوام ہے، یورپی اقوام ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں یاجوج ماجوج الگ سے کوئی قوم نہیں ہے، یہ مغربی اور یورپی اقوام ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔
یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت احادیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا زمین کے اوپر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا کام تمام کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یاجوج ماجوج حقیقت کے اندر ایک قوم ہے یا دو قبیلے آپ ان کو کہہ لیں، اور ان کا ظہور ہوگا، فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ اگر کسی نے اس کی تفصیلات پڑھنی ہو تو وہ احادیث کے اندر موجود ہیں، ان احادیث کے اندر کہ جن کو علامات قیامت کے اندر محدثین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف، اس کی جو آگے ایک دو آیتیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان پانے والے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کے اندر بیکار ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے رہے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد اہل بدعت ہیں، بدعتی لوگ ہیں جو دین کے اندر اپنی مرضی سے اضافے کرتے ہیں، مختلف اعمال گھڑتے ہیں، مختلف کام ان کو اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں اور ان کے اوپر دین کا لیبل لگا دیتے ہیں، دین کا چولا ان کو پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام بھی عبادت ہے، یہ کام بھی ثواب کا ہے۔ ایسے اعمال وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے دین برحق ہے، جیسے اللہ کی شریعت بالکل خالص ہے، اللہ کا دین جیسے کھرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قیامت کے دن کھرا عمل قبول کرنا ہے، کھوٹا عمل نہیں قبول کرنا ہے۔ اللہ نے ایک نمبر عمل قبول کرنا ہے، اور ایک نمبر عمل وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ جو عمل دین اسلام کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کیا گیا ہو، وہ عمل جیلی ہے، 2 نمبر ہے وہ، اور جو عمل جیلی اور 2 نمبر ہو اللہ کے ہاں وہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ 2 نمبر چیز، جیلی چیز ہم قبول نہیں کرتے ہیں، رب العالمین کیسے قبول کر لے گا؟ تو اس لیے یہ بدعات کا معاملہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ انسان ساری زندگی سمجھتا رہتا ہے میں بڑا دین کے اوپر ہوں اور میں بڑا عبادت گزار ہوں، نیکیاں کرنے والا ہوں، لیکن قیامت کے دن آئے گا، یہ راز اس کے سامنے آئے گا، تیرے اعمال نامے کے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہے، ایک عمل بھی نہیں ہے تیرے اعمال نامے کے اندر، کیونکہ اس نے جتنی بھی نیکیاں کی تھی اور جتنی عبادتیں کی تھی اپنے گمان کے مطابق، وہ ساری کی ساری شریعت کے اندر موجود ہی نہیں تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، بلکہ اس سے ہٹ کر تھی۔ تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سورۃ کہف کا اختتام اس آیت کے اوپر ہوا ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھتا ہو۔ اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہے اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بہترین ملاقات کروں اور میری اس ملاقات کے رب کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے مجھے خوشی اور فرحت حاصل ہو، تو 2 کام وہ کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا اس بندے کو چاہیے عمل صالح کر کے آئے۔ عمل اس وقت عمل صالح بنتا ہے جب اس کی بنیاد اخلاص پر ہو، للہیت پر ہو، عمل کرنے والا صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، وہ عمل صالح بنتا ہے۔ اور عمل اس وقت عمل صالح بنتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہوگی تو عمل صالح بنے گا۔ اور اللہ سے ملاقات کا پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھنے والا، رب سے ملاقات کے اوپر یقین رکھنے والا اپنے دامن کے اندر عمل صالح لے کر آئے۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک بنا کر نہ آئے، کسی کو شریک کر کے نہ آئے، کیونکہ جو انسان اپنے رب سے ملاقات کے اوپر یقین رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے والا ہو اور مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو۔ اس کے بعد
سورت مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کا ذکر کیا، ان کے خاندان کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اور یہ سارے کے سارے حالات اللہ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ پورے حالات یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو الہ اور معبود ہے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کی تھی وہ کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ پورے اللہ تعالیٰ نے حالات یہاں پر اس لیے بیان کیے بتانے کے لیے کہ جو اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، اس کی اس طرح سے انسانوں کی طرح ولادت نہیں ہوتی ہے، اس کے خاندان نہیں ہوتے ہیں، اس کی ماں نہیں ہوتی ہے، اس کے دیگر رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت بھی دی ہے اور اسی کو صراط مستقیم بتایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے والد کو کس طرح سے دعوت دی، پھر ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کا ذکر ہوا، حضرت اسحاق کا، حضرت اسماعیل، اور ان کے بعد پھر حضرت یعقوب کا، دیگر انبیاء کا ذکر ہوا۔ اور ان نبیوں کے نیک لوگوں کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد برے جانشین آئے جنہوں نے کیا جرم کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اور نماز کو ضائع کرنے کا یہاں پر ایک مطلب یہ بھی ہے وقت نکال کر نماز پڑھنا، بے ٹائم کی نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو وقت مقرر کیا ہے، انسان اس وقت کے اوپر نماز نہ پڑھے۔ فجر کی نماز وہ صبح 8 بجے پڑھنے کی اس کی روٹین ہو، ظہر کی نماز وہ 5 بجے پڑھ رہا ہو، عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھ رہا ہو، مغرب کی نماز وہ عشاء کا وقت ہونے کے بعد پڑھ رہا ہو، عشاء کی نماز اس کو روزانہ قضا کر رہا ہو، اور فجر کے وقت جب اٹھو گا میں اس وقت عشاء بھی پڑھ لوں گا، فجر بھی پڑھ لوں گا، یہ بندہ نمازی نہیں ہے، یہ بے نماز ہے، یہ بے نماز ہے۔ نماز کو چھوڑنا بھی اس کے اندر آتا ہے، اور نماز کو وقت سے نکال کر پڑھنا یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، نماز کو ضائع کرنے کے اندر۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ بے نماز ہے اس کو اس کی خواہشات نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، خواہشات کی بیڑیاں اس کے پاؤں کے اندر پڑی ہوئی ہیں جو اس کو نماز کی طرف نہیں آنے دیتی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھوں گا، اللہ تو توفیق دیتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام بھی آتا ہے، بلاوا بھی آتا ہے۔ نماز اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو ضرور وہ حرام خواہشات کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے، اور حرام خواہشات اس کے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں، ضرور یہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اور اس کے اوپر پھر وعید ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ایسے لوگ بہت بڑی گمراہی یا ہلاکت کا سامنا کرنے والے ہیں، یہ ایک تفسیر کے مطابق جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے والے ہیں۔ تو نماز چھوڑنا، نماز کو ضائع کرنا، نماز کو وقت نکال کر پڑھنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آخرت کے منکرین کا ذکر ہوا جو یہ کہتے تھے کہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے ایک بنیادی دلیل دی کہ ہم نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، حالانکہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اگر رب العالمین پہلی مرتبہ جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ اس سورت کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور واقعے کے اوپر مشتمل ہے، جس کی کچھ تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں، لہٰذا ہم دوبارہ ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ یہاں پر 2 آیتیں انتہائی قابل غور ہیں۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 81۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب ان کے لیے اللہ نے من سلوہ کی شکل میں رزق اتارا، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا، حد سے آگے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر سرکشی کرو گے، حد سے آگے بڑھو گے، میرا غضب تمہارے اوپر اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ اس سے پتہ چلا
کہ انسان ہمیشہ رزق کے معاملے میں حلال کے اوپر ہی قناعت کرے، حلال تھوڑا کیوں نہ ہو اسی کے اوپر گزر بسر کرے، حلال کو چھوڑ کر اگر حرام کی طرف جائے گا تو یہ سرکشی ہے رزق کے معاملے میں۔ اور قرآن یہاں پر بتا رہا ہے جو رزق کے معاملے میں اللہ کی حد سے آگے بڑھتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تو انسان صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے رزق کے لیے اللہ کے غضب کو دعوت دے بیٹھے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دوسری آیت نمبر 82، اس سے اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں، کسے؟ اس کو جو توبہ کرے۔ پتہ چلا صرف اس سے کام نہیں چلے گا، ہم کہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہم گناہوں کی انبار لگاتے جائیں، اللہ کی بخشش کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ وَآمَنَ فرمائے ایمان لایا،